اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں دعا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حافظ محمد اکرم۔ دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محترم طاہر علی صاحب، وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین، اپنی والدہ ماجدہ صاحبہ کے خصوصی حکم پر۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محترم طاہر علی صاحب کی خدمت قبول فرمائے، ان کی والدہ صاحبہ پر اپنا کرم رحمت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، ان کی دعائیں ہم سب کو ملتی رہیں، اور جناب محترم طاہر علی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی دست راست ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی، یہ سب لوگ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وینس ٹیلی ویژن 10 سال سے، گزشتہ 10 سال، وقت کتنا تیزی سے گزرتا ہے، 10 سال گزر گئے، ایک 28 سال گزر جاتے ہیں، کئی 30 سال گزر جاتے ہیں، وقت پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ وقت کی جو ہے اس کو کسی نے اس کو اچھے کام میں لگا لیا۔ دیکھیں نا، ہر کام کا ایک اچھا پہلو ہے، فائدے کے لیے لگا لیا تو اچھا ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کو دنیا کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر مزہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کتنی بڑی پتے کی بات بتاتے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ہے یہ تیرے لیے پیدا کیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کے الفاظ ہیں، هو الذی اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں، اب ہم کس کی بندگی کریں، اس دنیا والوں کی یا دنیا کی یا آخرت کی یا اللہ کی۔ تو یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یہ دنیا کی بندگی جو نا گدائی ہے، اللہ کی بندگی جو ہے بندگی کرنا وہ خدائی ہے۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا بننا چاہتے۔ وقفہ سے پہلے میری ایک سسٹر ہے، یہ بچی جو ہے، اس نے خاص طور پر اپنے والد صاحب کے لیے کہا ہے کہ وہ پریشان ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ لائن پر ہوگی۔ تو دیکھیں آیت کریمہ جو میں نے بتائی تھی سورہ شورا 25 سپارے میں، اس کی تیسرے رکوع میں شاید یہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ 100 دفعہ پڑھا کریں صبح اور شام، اور آپ کے والد صاحب کو کہیں کہ نماز بھی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا شروع کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ اور وظیفے بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لندن سے کال کر رہی ہوں۔ اچھا لندن سے، کیا نام ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرا نام کوثر ہے، میں بچوں کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اچھا جی، بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، ماشاء اللہ۔ جی کر دیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہترین آسانیاں ہر کام میں کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلیں حل ہوں، اور کسی کی طفیل صدقے آج میری ہو جائیں انشاءاللہ۔ اوکے کوثر، بہت شکریہ۔ کوثر صاحبہ جی سب کے لیے دعائیں کہتی ہیں، سب کے لیے دعا کریں، اور جب سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا سن، ہمارے پر بھی رحم کرے گا۔ ہم دوسروں کا بھلا کریں گے، دوسروں کا فائدہ کریں گے، دوسروں کے لیے کچھ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم دوسرے ہمارے لیے بہتر سوچیں گے۔ انسان کے کام آتا ہے، کام دنیا میں آتا ہے انسان کے انسان، تو ہم دوسرے کا بھلا چاہیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اچھا سوچیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ میں دعا گو ہوں کوثر کے
صاحبہ جنہوں نے ابھی کال کی ہے، ان کے بچوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ان کے ہسبینڈ کو، خاوند کو صحت بھی عطا فرمائے، اور ان دونوں میاں بیوی میں محبت پیار بھی نصیب فرمائے۔ جس گھر کے اندر بیماری کوئی نہ ہو، تکلیف کوئی نہ ہو، میاں بیوی بچے محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، عزت بھی ایک دوسرے کا کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اپنے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے ٹائم پہ ادا کریں، تو وہ گھر جنت ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر تکلیفیں بھی ہوں، بیماریاں بھی ہوں، ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی اچھے نہ ہوں، خیالات بھی اچھے نہ ہوں، کردار بھی ٹھیک نہ ہو، تو اس گھر کے اندر تو پھر وہ جنت نہیں ہے، وہ تو جہنم ہے۔ تو اس لیے گھر کو جنت بنانا یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ جس گھر میں رہیں اس گھر کا بھلا چاہیں، بہتر چاہیں، اپنے اس کی بہتری چاہیں، اور اچھا سوچیں، اچھائی پہ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں یا جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہو، تو آپ بھی تو ایسا ہی کریں نا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیں اور توقع رکھیں کوئی آپ کی برائی نہ کرے، آپ دوسروں کے عیب نکالتے پھریں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے کوئی عیب نہ نکالے، تو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، بڑی دور بینی کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم جلدی میں نہیں اٹھانا چاہیے جس سے بعد میں خود بھی پچھتانا پڑے کہ یار یہ تو میں نے بہت غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کوثر بہن جو ہے ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے، سب پہ رب تعالیٰ کرم فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، والذین جاہدوا، قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں آنے کی، ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا نیکی کی طرف ڈٹرمینیشن ہے ان کے اندر، عزم ہے، عزم مصمم ہے، ایک لگن ہے کہ وہ نہیں، ہم کوئی سیدھا ہی راستہ اختیار کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے غلط راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے کوئی کام غلط کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں نقصان ہوتا رہے نقصان، ہم نے سیدھا راہ نکالنا ہے۔ تو جب آدمی اس طرح سوچ لیتا ہے کہ بھئی غلط کام نہیں کرنا، نہ غلط کاری خود کرنی ہے اور نہ کسی غلط کار کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، نہ اس کا ساتھ دینا ہے، جب برائی کرنی نہیں، برائی کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا، سچائی اور حق کا راستہ اپنانا ہے، جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کوئی آدمی، جب اس طرح کا عزم مصمم کر لیتا ہے، ڈٹرمینیشن پاور بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، یہ ڈٹرمینیشن پاور، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ حق کے راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ سچ کے راستے میں آپ کو کوئی مصیبتیں بھی جھیلنی پڑیں، حق کے راستے میں پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے، یہ نقصان جانی ہو یا مالی ہو، تو یہ اٹھانا پڑتا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حق کا بیڑا اٹھایا، سیدھے راستے پہ چلے اور غلط کاروں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو پھر فیس کرنے کے لیے تیار بھی تھے، اور پھر جان کی، مال کی، بچوں کی، اولاد کی، اپنی ذاتی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پھر یہ جان کیا چیز ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اب کیا ہے؟ تو یہ تو معمولی بات ہے۔ پھر کرب و بلا کے تپتے صحرا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، کرب و بلا کے تپتے صحرا میں ننھے بچے، ننھے بیٹے اصغر، علی اصغر، جوان بیٹے علی اکبر، ان کی قربانیاں پیش کر دیں، لیکن ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام بزرگوں نے دیا ان کے حق میں، کہا کہ
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو ناظرین محترم، یہ حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، یاد رکھیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ جو سچائی کا دامن ایک دفعہ تھام لیتے ہیں، ارادہ مصمم بنا لیتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جد و جہد کے ساتھ حق کی کوشش کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو ایسے لوگوں کو واپسی کا پھر راستہ سیدھا یہ ہے، اور اس سے وہ ہٹا ہوا ہے پہلے، یا وہ پہلے آیا ہی نہیں راستے پہ، اب اس کو آنا ہے، تو واپس سیدھے راستے پہ آنے کے کئی راستے ہیں، پھر سیدھے راستے پہ آنے کے کئی راستے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کئی راستوں میں سے ان کی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا کہ چلو اس راستے پہ چلو، سیدھا چلے جاؤ گے، واپس اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ اکبر۔ ہم ناظرین محترم دنیا جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہماری کوشش ہے، کاوش ہے، ہماری محنت ہے، جد و جہد ہے، یہ نتھنگ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی گفتگو تھوڑی سن رہا تھا میں ابھی، جی، تو آپ حق کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ حق کون ہے، یعنی کہ امام حسین حق پر ہیں بیسیکلی، یہ آپ فرما رہے تھے، اور بہت اچھا ٹھیک فرما رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات یہ کرنی تھی ابھی دنیا، یعنی کہ جو امام حسین کی جو جنگ ہوئی تھی، امام حسین کے اوپر جو سب سے پہلے جس نے تیر چلایا وہ بندہ تھا، اس کا نام تھا عمر ابن سعد۔ جی، اچھا، پیدا ہوا تھا، ہاں جی، یعنی کہ ہلو، ہاں جی، فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جو مکے سے جو ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی کہ وہ صحابی تھا۔ اگر ہم کہیں کہ سب صحابی صحیح ہیں، یا تو کہیں عمر ابن سعد صحیح ہے، یا کہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ سب صحابی صحیح ہیں، تو یا تو وہ بوگس ہے یا یہ بوگس ہے۔ اس میں حق کیا ہے یہ فرمائیے تھوڑا۔ شکریہ سر، خدا حافظ۔ جی، آپ تعارف نہیں کرایا آپ نے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو ایک حوالہ دیا ہے کہ وہ صحابی تھے، تو میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو سب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلطی پر آ گیا ہے۔ کوئی ایک اگر کوئی کسی وقت غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ سب کو نہیں بھگتنا پڑتا، وہ پھر خود ہی بھگتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، فلڈ آئے گا، پانی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ ڈوبنے لگا، تو وہ بول اٹھے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ بھی ڈوب رہا ہے، میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہے تو تیرا بیٹا، انہ لیس من اہلک، وہ اب تمہارے اہل میں سے تمہارا ساتھی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ انہ عمل غیر صالح، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، انہ عمل غیر صالح۔ یہ قرآن کی آیت میرے بھائی ہم سامنے رکھیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کسی ایک کو لے کے کوئی بھی ایک کسی بھی فیملی میں، کسی بھی گروپ میں، کسی بھی مسلمان کمیونٹی کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ اگر ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررزم کا کام کر رہے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں تو پوری مسلمان کمیونٹی کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایک جرم کرتا ہے کسی فیملی میں ایک شخص، تو اس ایک کا جرم جو ہے وہ اس کی ساری فیملی کو اس کی سزا ہم نہیں دے سکتے۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کے ذہن میں کچھ آئی ہوگی۔ بہرحال وقت مختصر ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے، اور اس وقت ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔